حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کی بیوی بانجھ تھی، یعنی جن سے کوئی اولاد نہ ہو سکے۔ جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے اور ان سے پوچھا مریم یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں، اور میرا رب جس کو جب چاہے جو چیز چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اس بات نے ان کے دل میں خواہش پیدا کی کہ اگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا ہوا، میری بیوی بانجھ ہے تو کیا ہوا، جب مریم علیہ السلام کو اللہ بے موسم کے پھل پہنچا سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ اے اللہ، مجھے آل یعقوب کا وارث عطا فرما، جو میرے بعد میرے دین کا کام کر سکے، جو تیرے دین کو آگے پھیلا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ نہ صرف دعا کو قبول فرمایا بلکہ بچے کا نام بھی رکھا یحییٰ علیہ السلام۔ یحییٰ علیہ السلام بہت ہی نیک اور فرما بردار تھے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اے یحییٰ، اللہ کی کتاب زبور کے پیچھے مضبوطی سے لگ جا۔ ابھی وہ لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اس کو علم اور فضیلت بخش دی، نیز اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکیزگی عطا کی۔ وہ پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار تھا، نافرمان نہ تھا۔ اس پر سلامتی ہو جس پر پیدا ہوا، جس دن انتقال ہوا اور جس دن کے پھر زندہ کیا جائے گا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات اور وقت کیسے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے جب دل سے دعا مانگی جائے تو اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہمارے لیے مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے تاکہ ہم بھی اس دعا کو مانگیں۔ دعا ان کی یہ ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاک اور نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے، یعنی مجھے نیک وارث عطا فرما جو میرے بعد دین کے کام کو آگے جاری رکھ سکے۔ زکریا علیہ السلام کی ان دعاؤں کو ہر نماز کے بعد اللہ کے حضور عاجزی سے مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا کی، آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔